اچھا، اب غیر نماز میں درود پڑھنا کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ ایک بحث ہے ہمارے یہاں. نماز میں تو آپ نے تشہد میں سن ہی لیا تھا کہ درود بھیجنا واجب ہے، یا مثلا انسان اگر نظر کرے، علماء میں رائج ہے کثرت صلوات کی نظر کرنا، مثلا 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ اعمال کو انجام دینے کے لیے. لیکن غیر نماز میں یا نظر وغیرہ کا مسئلہ نہ بھی ہو، اس میں تو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. عام طور پر تو اس میں ہم نے یہ چیز بتائی تھی آیت اللہ ناصر مکارم کے اعتبار سے بھی پچھلی دفعہ کہ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو واجب ہی ہے، باقی تاکیدی مستحب ہے. لیکن کچھ علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ عام حالات میں بھی جب بھی رسول کا نام آئے وہ درود کو پڑھنا واجب سمجھتے رہے ہیں. مثلا جس میں علامہ مجلسی تھے، محدث نوری تھے، شیخ غر عاملی تھے، یوسف بحرانی تھے، ملا محسن فیض کاشانی تھے، اور یہ تو زیادہ تر اخباری علماء گزرے ہیں. کچھ کہتے ہیں محدث نعمت اللہ جزائری کہ وہ بھی شاید اخباری علماء میں شامل ہوتے ہیں، تو بہرحال شاید تو ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے. لیکن شیخ بہائی ان کا بھی بہرحال یہی نظریہ تھا کہ جب بھی کبھی رسول اللہ کا کے اوپر درود عام زندگی میں بھی پڑھا جائے تو واجب ہے کہ درود پڑھا جائے. لیکن موجودہ مراجع اور مجتہدین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب تو البتہ نہیں ہے لیکن تاکیدی مستحب ہے. اور عام طور پر ریکمینڈڈ یہ ہے کم سے کم ایک محفل ہو جس میں متعدد بار بھی رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور اس میں درود پڑھ دینا چاہیے. لیکن ہر دفعہ ہی اگر پڑھیں، زیر لب پڑھ لیں، اگر اس کا بلند آواز سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو بھی جب بھی موقع آئے، جب بھی، حتیٰ کہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا نمازوں کے اندر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھی اس کی تکرار جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے. اسی طریقے سے مثلا ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر رکوع اور سجود کے اندر بہت سے، اگر آپ کہیں جائیں اور پیش امام جو ہے وہ پڑھا رہا ہو اذکار پڑھنے کے بعد تو وہ ربی صلی علی محمد و آل محمد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہم کے بجائے ربی لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو ربی یعنی ایک چھوٹی یہ بھی اس کے ساتھ لگ جائے. ربی صلی علی محمد و علی آل بیتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو رکوع اور سجود کی حد تک تو صحیح ہے. لیکن مثلا ربی صلی علی محمد و آل محمد، کیا یہ درود تشہد کے اندر پڑھ سکتے ہیں ہم؟ مثلا ہم واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پھر اس کے بعد اللہم کے بجائے ہم کہتے ہیں ربی صلی علی محمد و آل محمد، کا یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک استفتاء تھا آیت اللہ سیستانی کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ جاہل مقصر ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ تمام نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا جو اس نے ربی صلی علیہ کے ساتھ پڑھی. ایک استفتاء تھا. لیکن بہرحال جب ہم نے اس کو کنفرم کیا، بھی شاید 2 روز پہلے ہی ان کے استفتاء سیکشن کے جو لحاظ سے سربراہ ہیں آغا موہری، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال نماز تو باطل نہیں ہے اگر کوئی اس طرح سے پڑھ رہا ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ جو رائج جو درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہی پڑھا جائے. تو بہرحال اس سے علاوہ رکوع اور سجود کے اندر پڑھ سکتے ہیں ربی صلی علی محمد و آل محمد، لیکن تشہد کے اندر اس طرح سے اضافہ نہ کریں. کیا رکوع سجود کے اذکار کی جگہ فقط درود پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا ہم سبحان ربی الاعلی یا ربی العظیم و بحمدہ یہ نہیں پڑھ رہے رکوع سجود میں اور صرف درود پڑھ رہے ہیں، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ جب آپ ذکر پڑھ لیں، جو بھی ذکر پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ یا سبحان ربی العظیم یا ربی الاعلی، اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں درود. لیکن فقط یہ کافی نہیں کہ صرف آپ درود پڑھ کے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ذکر کافی ہو گیا ہے اور یہ شمار ہو گیا ہے رکوع اور سجدے کے ذکر کے طور پر. تو یہ اس طرح سے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا، کیا بلا سبب نماز میں کہیں بھی درود پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے رسول اللہ کا نام بھی نہیں سنا، بس ویسے ہی دل چاہا ہمارا کہ مثلا ہم سمع اللہ کہہ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا ایک درود بھی پڑھ لیا جائے. تو جواب ہے کہ جی ہاں، نماز میں کہیں بھی بلا سبب بھی درود کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. البتہ بہرحال کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں اس طرح کی چیزیں رائج ہو جائیں، لوگ پھر ایک کوئی نئی نماز ٹائپ کی بنا لیں. تو بہرحال اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نماز جماعت کے اختتام پر تسبیح حضرت زہرا یا آیت درود میں کس کو مقدم کریں؟ بعض اوقات جیسی نماز ختم ہوتی ہے لوگ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھنے لگتے ہیں. تو بہرحال یا درود ہی پڑھنے لگتے ہیں. یعنی ہے نا کہ کتنی زیادہ تاکید اس کی ہے کہ تسبیح حضرت زہرا ابھی اس نے پہلو بھی نہ بدلا ہو تو فوراً تکبیر پڑھنے کے بعد فوراً بعد تسبیح شروع کر دی جائے. تو آغا سیستانی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہی چیزیں بہترین ہیں، کوئی سا بھی پڑھ لے اس سے فرق نہیں. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ درود پڑھنا بہرحال یہ فاصلہ کرنا شمار نہیں ہوتا ہے،
یعنی درود پڑھ کے بھی اس کے بعد تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. لیکن کچھ علماء ہمارے سے گزرے ہیں، جیسے آیت اللہ صادق روحانی، ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ ہی عرصے پہلے، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، تسبیح حضرت زہرا فوراً بعد پڑھنے کی جو تاکید روایت میں آئی ہے، یہ اس لحاظ سے درود پر مقدم ہے، یعنی وہاں پر تسبیح فوراً جو ہے پڑھی جائے، درود اس کے بعد پڑھا جائے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال دونوں چیزیں بہترین ہیں، دونوں چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور درود اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسا کوئی فاصلہ شمار نہیں ہو رہا تسبیح کے اندر، یہ آغا وحید خراسانی نے کہا. تو بہرحال اگر کوئی نماز کے فوراً بعد اس طرح سے اگر کر بھی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھنا یہ کوئی الگ سے روایت میں نہیں آیا. تکبیر کے بعد یعنی آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، کم یا زیادہ جتنا بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں الگ سے کوئی تاکید نہیں آئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درود میں جو ہے وہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا، ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ درود میں مولا علی شامل نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نیا درود بھی پھر ایجاد کیا، اللہم صلی علی محمد و علی و اعلی آل محمد، یہ ایجاد کر لیا انہوں نے. حالانکہ آل محمد میں خود درود میں خود روایات بھی اس کے اندر ہیں شاہد، اور کہ اس کے اندر خود ہی مولا علی شامل ہی ہیں آل محمد میں، تو الگ سے ان کا ذکر کرنے کی اور نیا درود بنانے کی کوئی وجہ نہیں. سجدے سہو کے اندر کیا درود پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سجدے سہو کی ایک دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ و باللہ اور السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھ دیا جائے تو یہ ٹھیک شمار ہو جاتا ہے. آغا خوئی، آقا امام خمینی، یہ سب یہی فرماتے ہیں. البتہ آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ کے بعد پہلا سلام سجدہ سہو میں پڑھا جائے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو میں صرف سجدے میں سر کو رکھ دینا کافی ہے. اگر کوئی دعا پڑھیں گے زیادہ بہتر تو وہی ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی والی. لیکن اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو درود بھی اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں سجدہ سہو کے اندر. لیکن اصلاً کوئی دعا پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھی جائے، مثلا یہ پہلا سلام والی بسم اللہ و باللہ کے ساتھ. لیکن سجدہ سہو میں درود بھی پڑھا جا سکتا ہے آغا سیستانی کے فتوے میں. کتنا درود پڑھا جائے جو کثرت میں شمار ہو جائے؟ تو دیکھیے عام طور پر یہ جو خیر کثیر شمار ہوتا ہے نا، کثیر ذکر خدا کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص تسبیح حضرت زہرا پڑھے جو کہ 100 کی تعداد میں، تو بہرحال اگر 100 مرتبہ کم سے کم درود پڑھ لیا جائے تو یہ بھی کثرت میں شمار ہو جائے گا کہ گویا آپ نے کثیر تعداد میں درود پڑھا ہے. تو کم سے کم 100 کا ایک عدد وہ پورا کر لیا جائے. 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کا ایک بڑا ایک عظیم فائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص بھی 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا. یعنی دنیا میں کے امور میں بھی ثابت قدم ہوگا، وہ آخرت کے امور میں بھی ثابت قدم ہوگا. اور جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو پولے صراط پہ اس قدر نور ہوگا جس کی روشنی 500 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، 500 سال کی مسافت سے. اور اس کے اوپر سے سوال و جواب کی سختی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور عذاب جہنم کو اس پر حرام کر دیا جائے گا. جو روزانہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھے گا، اتنا زبردست فائدہ پیغمبر اکرم نے اس کو بتایا ہے. تو اس کو کوشش کر کے ڈیوائڈ کر کے اپنی زندگی میں کہ کس طرح سے، اب اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو خود حیران ہوں گے کہ منٹوں کا جو ہے کام ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے پڑھنا. اچھا، کیا درود کو فقط حاجات کے وقت پڑھنا چاہیے؟ تو یہ بھی روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ کو پانی کے اس کاسے کی طرح جو سواری کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، جب ضرورت ہو تو نکال کے استعمال کر لیا جائے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے اس طرح سے نہ رکھو. یعنی چاہے ہمیں کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، پیغمبر کے اوپر کثرت سے صلوات بھیجتے رہیں. یہ نہیں کہ جب ضرورت پیش آئی تو اس وقت ہم کرنے لگیں، ویسے ہم اس کی طرف سے ایک بے التفاتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. اور درود پڑھتے وقت کوشش کریں کہ عمل آپ کا درود کے مخالف نہ ہو. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ فرماتے تھے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی زبان سے تو آپ ان کے لیے دعائیں بھیج رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں ان کے ان پر رحمتیں نازل کر، اور جو ہے مخلوق خدا کو یا ان کے ماننے والوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوں، ان کی غیبتیں کر رہے ہوں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہوں. مثلا ساس ہے وہ بہو کو پریشان کر رہی ہے، بہو ساس کو پریشان کر رہی ہے، نند بھاوج کو کر رہی ہے، بھاوج نند کو کر رہی ہے، مرد جو ہے دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں مومنین کو. وہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے.
یعنی ایسے ہی اس کی مثال ہے، مثلا کوئی شخص آپ کو یا کسی کو بہت دعائیں دے رہا ہو لیکن اس کی اولاد کو اذیتیں پہنچا رہا ہو، تو وہ کہے گا بھائی ایسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہو، میرے لوگوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو. تو فرماتے تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ عمل آپ کا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ جو ہیں صلوات کے برخلاف آپ کا عمل جا رہا ہو. اور ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ تحریر میں درود اگر نہ بھیجا جائے تو تدریب الراوی جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، جس کی شرح تقریباً نووی جو علامہ نووی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے کاٹ دیے گئے تھے. اب بس آخر میں بس صرف اتنا ہم یہ دعا جو ہے بہار الانوار میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اس دعا پہ ہم اس کا اپنے درس کا آج کا اختتام کر رہے ہیں کہ پروردگار حضرت زہرا فرماتی ہیں ان سے منسوب ہے کہ خدایا جیسے تو نے ہمیں صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدایا جیسے ہمارے لیے سزاوار ہے کہ ہم صلوات بھیجیں، تو بھی محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدایا تو نے جو صلوات بھیجی اس کے ہر حرف کے عوض محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدا جنہوں نے صلوات بھیجی اور جنہوں نے صلوات نہیں بھیجی ان سب کی تعداد کے برابر محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدایا صلوات بھیجنے والے اور نہ بھیجنے والے کے ہر بال، ہر لفظ، ہر لہجہ، ہر سانس، ہر صفت، ہر جنبش کے برابر ان پر صلوات بھیج، اور ان کے ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر جنبش، ہر حقیقت و صفات اور روز و مہینہ و سال ان کے بال اور کھال ان کے ذرہ برابر جو عمل کر چکے ہوں یا آئندہ کبھی انجام دیں گے، یا وہ عمل جو ان تک پہنچا ہو یا جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا ہو کہ یعنی وہ عمل کریں گے بعد میں قیامت تک کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو ان دعائیہ کلمات جو حضرت زہرا سے منسوب ہیں، اسی پر آج ہم اپنے صلوات کے چوتھے نشست کا اختتام کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی مطالب تو اتنے زیادہ ہیں، ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی جب میں اتر کے نیچے گیا تو ایک عالم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو عالم بعمل وہ عذرائے تفنن کہنے لگے کہ کب آخر یہ درود کے درس آپ کے ختم ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اللہ اور ملائکہ تو نہ جانے کب سے درود بھیج رہے ہیں محمد و آل محمد پر، ہمارے 3-4 میں ہی آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گفتگو بہرحال کہیں نہ کہیں تو سلسلہ روکنا تھا، ورنہ ان کے فضائل تو اس قدر زیادہ ہیں کہ زمین و آسمان جو ہے میں اور سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور جن و ملائکہ لکھنے پر قیامت تک کے لیے ہوں تب بھی ان کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے. تو بہرحال تو کیسے ہم درود کے فضائل کو اتنی جلدی مکمل کر سکتے ہیں.